اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ ویسے اپنے ملک کے دیگر زبانوں کے بڑے نامی گرامی سیاستدانوں اور شعراء میں سے بھی بہت سو کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، مگر اپنے نظریات اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، جس کی وجہ سے بڑی تکلیف، مصیبت اور مشکلات میں اپنی زندگی شب و روز گزر کی۔ ایسی ہی شخصیات میں سے ایک وہ شخصیت بھی تھے۔ ایک 90 برس کے ضعیف، نحیف، بے بس، لاچار آدمی کے پاس تھا ہی کیا کہ نہ اس نے اپنی جوانی میں کچھ کمایا اور حاصل کیا تھا، اور نہ ہی اب وہ اس قابل تھا کہ اپنے لیے کچھ کما سکتا۔ اب تو اس کی عمر اور کمزور صحت اسے اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی تھی۔ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے نہ تو ذاتی مکان تھا، نہ ہی کھانے پینے کے لیے قیمتی برتنوں سے بھری ہوئی الماریاں تھیں۔ اس حالت میں اس بیچارے بوڑھے آدمی کے پاس پیسہ کہاں سے آتا کہ نہ تو وہ کوئی بھکاری تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ولی وارث تھا، اور نہ ہی وہ صاحب جائیداد تھا، نہ پنشن ملتی تھی، نہ بینک بیلنس کا مالک تھا جس سے وہ مالک مکان کو ہر ماہ مقررہ تاریخ پر کرایہ ادا کرتا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کے ذمے پورے 5 مہینوں کا کرایہ ادا کرنا واجب ہو گیا۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اگلے ماہ دے دوں گا کہتا، اور اگلے ماہ کے انتظار میں 5 ماہ گزر گئے۔ آخر کار ایک دن مالک مکان بڑے غصے میں آیا اپنا کرایہ وصول کرنے، اور وہی حالات ہیں فقیروں کے کا منظر دیکھ کر اس بوڑھے آدمی کا پورا سامان گھر سے باہر پھینک دیا۔ سامان تھا بھی کیا؟ بوڑھے کے پاس ایک پرانا بستر، ایلومینیم کے کچھ برتن، پلاسٹک کی ایک بالٹی اور ایک مگ وغیرہ کے علاوہ اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ وہ بوڑھا شخص بے بسی اور بے چارگی کی بھرپور تصویر بنا فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ یہ ہندوستان کے شہر احمد آباد کے ایک عام سے محلے کا سچا واقعہ ہے۔ محلے والے مل جل کر مالک مکان کے پاس گئے۔ مالک مکان کی منت سماجت کی، اس سے التجا کی کہ اس بوڑھے آدمی کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ آدمی 2 ماہ میں اپنا پورا کرایہ کہیں نہ کہیں سے ادھار لے کر ادا کر دے گا۔ پورے محلے کے لوگ جمع ہوئے تھے اور مالک مکان کی منت سماجت کر رہے تھے۔ اس دوران اتفاق سے وہاں ایک اخباری رپورٹر بھی آ گزرا۔ یہ تماشا دیکھ کر اسے اس نحیف اور لاچار آدمی پر بہت ترس آیا۔ تمام معاملہ اور تماشے کی تصاویر کھینچی، دفتر پہنچ کر اپنے ایڈیٹر کے کمرے میں چلا گیا اور اسے سارا قصہ سنایا، کیسے آج ایک مفلوک الحال بوڑھے شخص کو گھر سے نکالا گیا اور پھر محلے داروں نے بیچ میں پڑھ کر 2 ماہ کا وقت لے کر دیا۔ رپورٹر نے وہ تصویریں ایڈیٹر کی میز پر رکھ دیں۔ جیسے ہی ایڈیٹر کی نظریں اس بزرگ کی تصاویر پر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ اس نے رپورٹر سے پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنس پڑا کہ اس بوڑھے شخص میں ایسی کون سی غیر معمولی صفت اور بات ہے کہ کوئی اسے جانے یا اس پر توجہ دے؟ اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، کرائے کے معمولی سے مکان میں جھاڑو پونچھا بھی خود لگاتا ہے، اس کو کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے اپنے رپورٹر سے کہا کہ یہ صاحب ہندوستان کے 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ رپورٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم، اور اس بدحالی میں! اگلے دن کے اخبار میں یہ خبر اور تصویر چھپی تو پورے ہندوستان میں قیامت سی آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عاجز بوڑھا ہندوستان کا 2 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال نندا کتنی غربت اور بے بسی میں سانسیں لے رہا ہے۔ خبر چھپنے کے چند گھنٹوں بعد ریاست گجرات کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کئی وزیر صوبائی دارالحکومت احمد آباد کے اس محلے میں پہنچ گئے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار ماہانہ وظیفہ بھی لگا دے گی، خدا را اس معمولی سے مکان کو چھوڑ دیجیے۔ مگر گلزاری لال نندا نے سختی سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو چکا ہوں، اب کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر ان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ یہیں اسی مکان میں رہیں گے۔ گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے بہرحالی نے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہر ماہ 500 روپے وظیفہ قبول کر لیں۔ سابق وزیر اعظم نے بڑی مشکل سے یہ پیسے وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اب اس قلیل سی رقم میں کرایہ دینے اور کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مالک مکان کو جب علم ہوا کہ اس کا کرایہ دار ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے تو وہ گلزاری لال نندا کے پاس آیا اور پیر پکڑ لیے کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا اس کا کرایہ دار اعلیٰ ترین منصب پر فائز رہ چکا ہے۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا، اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے اور بس۔ جب تک گلزاری لال نندا زندہ رہے اسی مکان میں رہے اور مرتے دم تک 500 روپے میں گزارا کرتے رہے۔ یہ تھی کہانی ہندوستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی جنہوں نے سادگی میں اپنی زندگی گزاری۔ ایسے ہی چند وزیر اعظم ہندوستان کی تاریخ میں گزرے ہیں جن کی وجہ سے آج ہندوستان
ترقی کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف ہمارا ملک ہے جہاں ہر وزیر اعظم آیا، کھایا پیا، اپنا اور اپنے بچوں کے لیے مال بنایا اور چلا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک وزیر اعظم عمران خان ہی آیا ہے جس نے سادگی اپنائی، سادگی پر عمل کیا، جس کو بدقسمتی سے رجیم چینج کر کے نکال دیا گیا، اور اس کا خمیازہ آج ہمارا ملک بھگت رہا ہے، جس میں بے تحاشا مہنگائی اور بد امنی واپس لوٹ رہی ہے۔ اللہ ہم پر، ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔